پیشاب کے بعد قطرے محسوس کرتے ہیں، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، یا مثانے یا اعصاب کی کمزوری ہے تو یا بار بار پیشاب آتا ہے، یا شوگر کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے پیشاب کا بے قابو ہو جانا، پیشاب ایسا بے قابو ہو جانا کہ باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتا بندہ، تو پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں اس میں آج کل کے مریض بہت سے مبتلا ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 دن استعمال کرنے سے آپ کا جو یہ مرض ہے، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ کسی مرض کے حوالے سے کسی کے سامنے بات نہیں رکھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال چال میرے دوستوں کا؟ آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ان مریضوں کے لیے ہے جو پیشاب کے بعد قطرے محسوس کرتے ہیں، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، یا مثانے یا اعصاب کی کمزوری ہے تو یا بار بار پیشاب آتا ہے، یا شوگر کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے پیشاب کا بے قابو ہو جانا، پیشاب ایسا بے قابو ہو جانا کہ باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتا بندہ، تو ایسے مریضوں کے لیے آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت بہترین ہے۔ تو بنانا بھی آسان ہے اور استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں اس میں آج کل کے مریض بہت سے مبتلا ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 دن استعمال کرنے سے آپ کا جو یہ مرض ہے یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو نسخے کی طرف آنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا جو بٹن ہے اس پہ کلک کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے۔ تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ کسی مرض کے حوالے سے کسی کے سامنے بات نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے ہمارا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ بلا جھجک برادرانہ انداز میں، دوستانہ انداز میں اپنی مرض ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آسان سے نسخے آپ دوستوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ کی مرض کے حوالے سے بہترین سا نسخہ، اگر آپ زیادہ پیسے نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، کم پیسوں میں کوئی نسخہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل سکتا ہے، اگر کوئی اچھا مہنگا وہ بھی آپ دوستوں کو مل سکتا ہے۔ تو نسخہ بہت آسان ہے، بنانا بھی آسان ہے۔ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا کہ نسخے کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بیج کرفس ہے، یہ 25 گرام ہے، جائفل 10 گرام ہے، جاوتری 10 گرام ہے، تباشیر 25 گرام ہے، مصری، یہ سب چیزوں کا جتنا وزن ہوگا اتنی آپ نے کوزہ مصری اس میں مکس کرنی ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب چیزیں جو آپ نے لینی ہے، کسی بھی نسخے کی جو چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ اچھی کوالٹی کی ہوں گی تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کو استعمال کرنے کا آپ کی مرض کے حوالے سے اس میں بہت سے فائدے ہوں گے۔ اگر پرانی چیز ہوگی تو آپ کی مرض میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اچھے پنساشوں سے ایسی اچھی چیزیں لے کے آپ نے ان سب چیزوں کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے۔ اس کی جو خوراک ہے وہ 1 گرام سے 1.5 گرام تک اس کی خوراک ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اگر دودھ آپ کے پاس نہیں موجود ہے تو پھر آپ کو اس کو تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 4 سے 5 خوراکوں کے بعد آپ کے مرض کے حوالے میں اس کا بہت بہترین رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو استعمال کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ نسخہ کیسا لگا، اور اپنے بھائی کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔